صل على سيدنا ومولانا محمد عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. وقال تعالى: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: حاجی جب حج سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے 40 دن اس کی دعا مقبول اور مستجاب ہوتی ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 مہینے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حضرات اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر حاجی اپنے حج کی پوری حفاظت کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے اور اپنے حج کا اثر اپنی پوری زندگی میں حفاظت کر کے رکھتا ہے تو 40 دن اور 4 مہینے نہیں بلکہ پوری زندگی اس کی دعا ایسے اپنے علاقوں میں قبول ہوتی ہے جیسے حرمین شریفین میں قبول ہوتی ہے. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں آپ تمام حضرات کو وہاں بھی دعا کیا اور یہاں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان میں، آپ کے پوری امت کے ایمان میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل اولاد میں، نسل فصل میں، تجارتوں میں، سب میں برکت عطا فرمائے. ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے. اپنے عنوان کو پیش کرنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کچھ اشعار بغیر ترنم کے پڑھ لیتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیسا تھا سفر؟
حرمین شریفین کیسے تھے؟ تو اس کے جواب میں ایک عاشق نے بڑے اچھے اشعار لکھے، پوچھتے کیا ہو تم ہم سے شان حرم، پوچھتے کیا ہو تم ہم سے شان حرم، بس نیا ایک جہاں ہے جہان حرم، پوچھتے کیا ہو تم ہم سے شان حرم، بس نیا ایک جہاں ہے جہان حرم، یہ زمیں ہے وہاں اور نہ یہ آسماں، یہ زمیں ہے وہاں اور نہ یہ آسماں، اور ہی ہے زمین و آسمان حرم، یہ زمیں ہے وہاں اور نہ یہ آسماں، اور ہی ہے زمین و آسمان حرم، چپا چپا ملائک کی ہے سجدگاہ، چپا چپا ملائک کی ہے سجدگاہ، بقعۂ نور ہے ہر مکان حرم، جس جگہ ملتی ہے دولت دو جہاں، جس جگہ ملتی ہے دولت دو جہاں، وہ در کعبہ وہ آستان حرم۔ یہ شعر سنیں، جس پہ شاہ و گدا کی جبیں جھک گئی، جس پہ شاہ و گدا کی جبیں جھک گئی، اللہ اللہ وہ ہے آستان حرم، کیا امیر کیا غریب کیا گورا کیا کالا، کیا خاص کیا عام کیا عالم کیا جاہل کیا ولی کیا گنہگار، سب کی ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کے نگاہ میں اتر جاؤں، اللہ مجھے پسند کر لے، سب بغیر کسی سوچ کے سمجھ کے اپنے ماتھے کو ٹیکنے لگتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا، جس پہ شاہ و گدا کی جبیں جھک گئی، جس پہ شاہ و گدا کی جبیں جھک گئی، اللہ اللہ وہ ہے آستان حرم، جس نے میلوں سے لبیک کہلا دیا، جس نے میلوں سے لبیک کہلا دیا، دل کھچے جس سے وہ ہے اذان حرم۔ اور یہ شعر سنے، رشک جن کی دعا پر ملائک کو ہے، رشک جس کی دعا پر ملائک کو ہے، وہ یہی ہے یہی زائران حرم، ہر گھڑی فیض باران رحمت میں ہے، ہر گھڑی فیض باران رحمت میں ہے، کتنے خوش بخت ہیں خادمان حرم۔ آپ حضرات کی دعائیں، والدین کی دعائیں، اساتذہ کی دعائیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پھر ایک مرتبہ اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت بخشی۔ وہاں جو بھی جاتا ہے، نہ مال کی بنیاد پر، نہ علم کی بنیاد پر، نہ عمل کی بنیاد پر، نہ طاقت کی بنیاد پر، نہ حکومت کی بنیاد پر، وہاں جو بھی جاتا ہے محض اللہ کے فضل کی بنیاد پر جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس اللہ کا فضل مانگا کرو۔ قرآن اور حدیث میں کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ بڑا گہرا ہے، برکت جس کا ترجمہ بہت بڑا ہے، گہرا ہے، شفا جس کا ترجمہ بڑا گہرا ہے، بہت بڑا ہے، فضل جس کا ترجمہ بڑا گہرا ہے، بڑا بڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ برکت مانگتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ صرف بدلے میں ایک ہی چیز دیتے ہیں؟ نہیں، ہزاروں چیزوں کے سوال کا ایک لفظ ہے برکت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم شفا مانگتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ ہم کو اس بیماری سے شفا دیں گے جس بیماری میں کوئی مبتلا ہے۔ نہیں، شفا کے ترجمے بڑے گہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شفا کے اندر بہت سارے دعاؤں کو رکھا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فضل کے اندر بھی بہت سارے ترجمے رکھے ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل ہمیشہ مانگا کرو۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو جاتا ہے اس کا دنیا میں ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ اور بطور خاص وہاں حرمین شریفین جو پورے روئے زمین میں یہ دو جگہ جو ہیں انتہا درجے پر مقدس ترین جگہ ہیں۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور اس وقت ساری دنیا ہمارے اس عقیدے کو سامنے رکھ کر نتیجے نکالنے پر بھی مجبور ہے۔ دنیا کے اندر یہ دو شہر ہی ایسے ہیں جہاں ساری دنیا کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ کونے کونے کا 1 یا 2 10 یا 15 کوئی ایسا ملک بتاؤ جس ملک کا بندہ وہاں حاضر نہ ہوا ہو، یا دنیا کے کوئی ایسے بڑے بڑے شہر بتاؤ جس شہر کا کوئی بندہ وہاں حاضر نہ ہوا ہو، کوئی ایسا گاؤں بتاؤ آپ جس گاؤں کا کوئی اللہ کا بندہ اس شہر میں حاضر نہ ہوا ہو جس کو مکہ اور مدینہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور مشہور شہریں ہیں اور مشہور ممالک ہیں، وہاں کسی ملک کا کوئی گیا ہے تو کسی ملک کا کوئی اب تک نہیں گیا ہے، ایک بھی نہیں گیا ہے۔ کتنے ایسے شہر ہیں جو ساری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسے شہروں میں کتنے ایسے شہر کے لوگ ہیں اور ایسے ملک کے لوگ ہیں جو اب تک گئے بھی نہیں اور جانا چاہتے بھی نہیں۔ کوئی سوئٹزرلینڈ جانا چاہتا ہے، کوئی ایک ہوگا جانا چاہتا ہے، ہر کسی کے دل میں تمنا نہیں ہے۔ کوئی دبئی جانا چاہتا ہے، کوئی 1 یا 2 جانا چاہتا ہوگا، لیکن ہر کسی کے دل میں دبئی جانے کی خواہش نہیں ہے۔ جاپان و چائنا جانا چاہتا ہے، کوئی 1 یا 2 جانا چاہتا ہوگا، لیکن ہر کسی کے دل میں جاپان و چائنا جانے کی خواہش نہیں ہے۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ وہ اٹھاؤ جس کے پاس جانے کی کسی شکل کی کوئی صورت نہیں ہے۔ میرے الفاظ پر توجہ چاہتا ہوں میں۔ ایک ایسا اللہ کا بندہ اٹھاؤ جس کے پاس وہاں پہنچنے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، نہ صحت ہے، نہ دولت ہے، نہ استطاعت ہے، اور جتنے دنیا کے وہاں پہنچنے کے راستے ہیں اس کے حق میں وہ تمام راستے اگر اللہ نہ کرے بند ہیں، تب بھی ایسے انسان کو پوچھو کہ بھائی کیا تیرے دل میں تمنا ہے کہ تو مکہ جائے، مدینہ جائے، وہ جواب سادگی سے نہیں دے گا، بلکہ اپنے جواب میں جلال پیدا کر کے کہے گا کہ مولانا کیا تم اپنے آپ ہی کو مسلمان سمجھتے ہو اور ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے دل ہی کے اندر اللہ کی محبت ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل ہی میں نبی کی محبت ہے، ہمارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل ہی میں مکے اور مدینے کی محبت ہے، ہمارے دل میں مکے مدینے کی محبت نہیں ہے؟ مولانا یہ اور بات ہے، میرے پاس وہاں تک پہنچنے کے وسیلے نہیں ہیں اور میرے پاس وہاں تک پہنچنے کے راستے نہیں ہیں، لیکن ہم نے
بڑے بڑے حضرات علماء سے سنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے وسیلے اور راستوں کی ضرورت نہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر خدا کا فضل حاضر آئے گا، میں انشاءاللہ وہاں پہنچ لوں گا۔ اور مجھے صبح شام یہی فکر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ صحیح مکہ مدینے کی زیارت کرا دے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں ان باتوں کا۔ ایک 50 آدمیوں کا ٹارگٹ بناؤ آپ، اور 50 آدمیوں کو پوچھتے جاؤ کہ بھائی کیا مکہ مدینہ جانا چاہتے ہو؟ 40 پر 9 چھوڑ کر ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کہ نہیں بھائی وہ عبادت میں مسجد عمر فاروق میں کر لیتا ہوں، جامعہ مسجد میں کر لیتا ہوں، فلاں مسجد میں کر لیتا ہوں، اتنا خرچہ کر کو وہاں گئے تو بھی خدا ملتا ہے، بغیر خرچ کیے کہ یہاں گئے تو بھی خدا ملتا ہے۔ یہ جواب نہیں آئے گا، بلکہ وہ یہی کہے گا دعا کرو حضرت، دعا کرو حاجی صاحب، دعا کرو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ بنا دے جو میں اس کے فضل سے وہاں تک پہنچ جاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ مالداروں پر اس عمل کو فرض کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسئلہ پھر میں ایک دہرانا چاہتا ہوں، اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر فرض کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب اس عشق سے باہر ہے۔ مالداروں پر اس عمل کو فرض کیا ہے تو غریب کو نہ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عاشقان فرماتے ہیں مالداروں پر تو فرض ضرور ہے، اگر غریب کو راستہ مل گیا تو پھر اس کا انکار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی کو راستہ مل جاتا ہے، کسی کو موقع مل جاتا ہے، کسی کو ذریعہ مل جاتا ہے، تو پھر وہ پہلی فرصت میں وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا، ورنہ حضرات علماء فرماتے ہیں جس کے پاس استطاعت ہو، توجہ سے سنو، خدا کرے کہ بات ہر مسلمان مالدار غریب کے کان تک یہ خوف پیدا ہو جائے، پہنچ جائے، قطرہ پہنچ جائے، جس کے پاس استطاعت ہو، ذریعے ہو، راستے ہو، موقع ہو، وہ وہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا تو صاف صاف اس کو خطرہ اس کے ایمان کا ہوتا ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کسی بھی قسم کی موت مرے مجھے کوئی فکر نہیں۔ کتنے مالدار ہیں دنیا کے اندر، کتنے مالدار ہیں، ایسے مالدار بھی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے مالدار بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت دے رکھا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ اگر حج فرض ہوتا تو ہر مہینہ حج کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے۔ غلط بول رہا ہوں میں؟ شہباز غلط بول رہا ہوں میں؟ ہے نا ان کے پاس؟ ایسے مالدار ہیں ہمارے اپنے اطراف و اکناف و ماحول میں، شہروں میں، ریاستوں میں، ملکوں میں ہیں مالدار۔ ماہانہ اگر حج فرض ہوتا یا سالانہ اگر حج فرض ہوتا، الحمدللہ وہ ہر مہینہ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بغیر کسی شرعی مجبوری کے۔ ایک لفظ توجہ کے ساتھ سنیں، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی مجبوری کے نہیں کہہ رہا ہوں میں، کیا بولیا میں؟ زور سے بولو،
تمہیں سمجھ کے رہیں گے 3 جمعہ حضرت نہیں تھے، حرمین شریفین کو جا کر آئے ہی ٹھنڈے ہو گئے رہیں گے۔ وہاں کا جلال بھی لے کر آیا ہوں، وہاں کا جمال بھی لے کر آیا ہوں، بغیر کسی مجبوری کے نہیں کہہ رہا ہوں میں، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، وہ مجبوری جس کو شریعت ایکسپٹ کرتی ہے، ورنہ ہمارے مجبوریاں تو ایسے ہیں فرشتے بھی ہنستے ہیں۔ حد کر لیو نا صاحب، ابھی بچوں کی شادی ہے، بچوں کی شادی کو حد کے عمل کو کیا تعلق ہے؟ جواب سنے ہیں آپ؟ حد کر لیو نا صاحب، کون سی عمر چل گئی حضرت ہماری؟ کتنا بے وقوفانہ جواب ہے، احمقانہ جواب ہے، غفلت بھرا جواب ہے۔ 25 سال کی عمر میں اللہ کرے کہ اگر حج فرض ہو گیا، بتاؤں گا مسئلہ بھی اور آگے بھی بڑھوں گا، یا 15 سال 16 سال کی عمر میں حج اگر فرض ہو گیا ہے، اب اس سے کہا جاتا ہے کہ حج کرو، اب وہ کہتا ہے کہ میری کون سی عمر ہے حج کرنے کی؟ تو پھر اس سے یہ سوال ہوگا، پھر گارنٹی کیا ہے تو 70 سال تک زندہ رہے گا؟ گارنٹی کیا ہے 80 سال تک زندہ رہے گا؟ گارنٹی کیا ہے 60 اور 50 سال تک زندہ رہے گا؟ یہ جواب نماز کے بارے میں بھی آ سکتا ہے نا، نماز پڑھ لو صاحب، تو پھر جواب آ سکتا ہے، غلط ہے جواب، لیکن الزامی میں جواب دے رہا ہوں۔ کون سی عمر ہو گئی حضرت نماز پڑھنے کی؟ نماز کے لیے جب یہ جواب چلتا نہیں، روزہ رکھو، کون سی عمر حضرت روزہ رکھنے کی؟ روزے کے لیے جب یہ جواب نہیں چلتا، زکوٰۃ کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ کون سی عمر ہے حضرت زکوٰۃ دینے کی، تو پھر حج کے بارے میں بھی یہ جواب نہیں چلتا۔ مسئلہ جان لو اگر نہیں جانتے، مسئلہ مان لو اگر نہیں مانتے، 15 سال کے بعد نماز جیسے فرض اس بات میں ہو جاتی ہے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے امام محمد نے پوچھا، توجہ، امام ابو حنیفہ سے امام محمد شاگرد پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک بچہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھا جب وہ بالغ نہیں تھا، لیکن عشاء کی نماز ختم ہونے سے پہلے اگر وہ بالغ ہو گیا، کیا پہلے کی نماز کافی ہو جائے گی یا اس کی وہ وقت کی نماز بھی فرض ہو جائے گی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بالغ ہونے سے پہلے جو نماز پڑھا ہے وہ نفل نماز ہے، اس کا اجر اسے بھی ملے گا اور اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ بالغ ہوتے ہی اس وقت کی عشاء کی نماز اس کے اوپر فرض ہے، فوراً غسل کر کے اس کے لیے اس وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اگر چھوڑا تو اس وقت کی نماز کا حساب بھی اللہ کے دربار میں ہوگا۔ آیا مسئلہ؟ ارے منڈی تو بھی ہلا ہوئی۔ حضرات فقہا فرماتے ہیں، رمضان کا چاند دکھا، نابالغ تھا، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بالغ ہو گیا۔ مرد کے بالغ ہونے اور عورت کے بالغ ہونے میں ایک تھوڑا سا فرق ہے اور مسئلے میں تھوڑی بہت گنجائش ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مرد بالغ ہوتے ہی فوراً پاک ہو سکتا ہے 5-10 منٹ میں، عورت اگر بالغ ہو جاتی ہے تو فوراً پاک نہیں ہوتی، 3-4-5-6 دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اب عورت کے لیے گنجائش ملی، بالغ ہوتے ہی فوراً نماز نہیں، بالغ ہو کر پاک ہوتے ہی نماز فرض۔ لیکن مرد کے لیے بالغ ہوا، اب اس کی بھی وضاحت کرو گے تو مسئلہ مشکل میں پڑ جائے گا۔
لیکن یہ بھی نہیں معلوم ہوتا لوگوں کو کہ بالغ آدمی کب ہوتا ہے۔ مجھے خود ایک نوجوان پوچھا کہ حضرت بالغ کیسا ہوتے سو؟ میں بولا کیڈبریز چاکلیٹ کھا رہے بابا۔ اللہ حضرات فقہائے کرام کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ آہا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں کیسے کیسے علماء کو پیدا کیا۔ صحابہ کے بعد ایسے محققین پیدا ہوئے جو انسانوں کی کیا تحقیق، جانوروں کی تک تحقیق کر لی۔ کبھی ہر زمانے میں بے ڈھنگے سوالات کرنے والے تھے نا۔ ایک صحابہ کی جماعت چھوڑ کر، کیونکہ صحابہ کا سوال بھی دین ہے، صحابہ کا جواب بھی دین ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ پیغمبر کی ذات اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابہ کا سوال بھی دین ہے، صحابہ کا جواب بھی دین ہے۔ بے ڈھنگے سوالات کرنے والے رہتے ہیں۔ حج کو جاتے ہیں تو علماء کی بڑی سخت ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر جگہ تو علماء کی ضرورت نظر آتی ہے، لیکن حج کے موقع پر تو علماء کی بڑی سخت ضرورت نظر آتی ہے مولانا۔ کیونکہ حج وہ عمل ہے، پورا عنوان ذہن میں رکھو۔ فضل سے بات شروع ہوئی، عمل کب فرض ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں، نہ کرنے کی سزا کیا بتا رہا ہوں، جاتے جاتے یہاں تک پہنچا ہوں۔ علماء کی اتنی سخت ضرورت پیش آتی ہے حج کے موقع پر، اگر ایک سوال کے جواب پر 10 ریال کی فیس بھی اگر میں رکھوں یا دوسرے علماء رکھیں، جا کر آتے وقت کروڑ پتی بن کر آ جائیں گے۔ لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ 10 ریال سنتے ہی کہاں سوال کرنا چھوڑ ڈالتا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، تو 10 ریال کا تو 10 روپے نہیں، 10 ریال کا تو 260 روپے۔ میں جب پہلی مرتبہ الحمدللہ حج کو گیا، ابا جان رحمت اللہ علیہ بڑی نصیحتوں کے ساتھ مجھے رخصت کرے، تو اس میں سے ایک نصیحت کیا تھی معلوم؟ کہ بیٹے 1 ریال 2 ریال 3 ریال 10 ریال 20 ریال 25 ریال کا تو تمہیں 10 20 25 ہی سمجھو، ریال کا ترجمہ کرو نو کو۔ لیکن کیا کرے تو بھی ترجمہ آٹومیٹک آ جاتا۔ چا کتا 3 ریال، کتا 3 ریال، یہاں چا کتا 10 روپے۔ لفظ 3 زیادہ کی 10 زیادہ 10، ہندوستان میں 10 روپے، یہاں تو 3 ریال، یہ سمجھ کو پیا تو 3 چا پی سکتا۔ 10 روپے وہاں، یہاں 3 روپے۔ لیکن جیسے ہی 3 ریال بول کر سنتا ہے تو ترجمہ آٹومیٹک آ جاتا ہے۔ 3 26 70 پر 8 روپے۔ فوراً اندر سے خود کہتا ہے چا پیے تو کیا، نہیں پیے تو بھی چلتا۔ بکرے کا گوشت کتنے روپے؟ 900 روپے۔ وہاں کتنا؟ 35 ریال۔ 1500 روپے سے زیادہ۔ انڈا کیا منور؟ ایک انڈا کتنا؟ 7.5۔ وہاں کتنا؟ 5 ریال۔ 5 اور 7.5 فرق دکھ رہا ہے۔ 7.5 روپے انڈیا میں کتنا مہنگا ہے، یہاں تو صرف
5 ریال ہے. اب 5 ریال کو کنورٹ کریں گے تو 125 روپے تقریباً بول رہا ہے. چھوڑ، پورے انڈے کی خزا گوری پڑنے میں کر لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. غرض ایسے ہی علماء کی بڑی سخت ضرورت پیش آتی ہے وہاں پر. کیوں؟ ہر حاجی اٹھے بیٹھے سوال کرتا ہے بے ڈھنگے سوالات پر. اسی لیے میں نے اس سال اور گزشتہ سال بھی میں نے اشارتاً کہا تھا، اس سال کچھ حج کمیٹی کے خاص حضرات آئے تھے تو میں نے ان کے سامنے یہ مشورہ رکھا خاص مجلس میں. اور آج جمعے کا موقع ہے، واپس ہو چکا ہوں. میں ہماری مسجد عمر فاروق سے اس گزارش کو ریاستی حج کمیٹی سے لے کر سینٹرل حج کمیٹی تک رکھنا چاہتا ہوں. حاجیوں کو بھیج کر ان کی سہولت کے لیے جب آپ حضرات حج انسپیکٹرز کے نام پر ہر اسٹیٹ سے 50 100 حضرات کو حاجیوں کی خدمت کے لیے جہاں بھیجتے ہیں، وہیں حاجیوں کی تربیت کے لیے ہر اسٹیٹ سے کیا ایک 25 علماء کو نہیں بھیج سکتے؟ بات صحیح ہے مولانا؟ پھر ایک مرتبہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ صاف اور سچے مشورے جہاں تک پہنچنا ہے ان لوگوں کے کانوں میں سنائی کم دیتا ہے. ہر اسٹیٹ سے حج انسپیکٹرز بنا کر جب بھیجتے ہیں، میں ان کے حج کے بیچ میں آنا نہیں چاہتا، میں ان کے عمل کے بیچ میں آنا نہیں چاہتا، ان کے عشق اور ان کے محبت کے بیچ میں آنا نہیں چاہتا. ضرور بھیجو، کچھ کام ہیں جو آپ ہی کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. کچھ کام ہیں جو میں ہی کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے. لیکن ہم دونوں کا کام اگر جمع ہو جاتا ہے تو فائدے میں اضافہ ہو جاتا ہے. انسپیکٹرز جب بنا کر بھیجتے ہیں، مسائل پر بات کر رہا ہوں، انسپیکٹرز جب بنا کر بھیجتے ہیں، ہر ریاست سے حضرات حجاج کرام کی تربیت کے لیے ایک 25 یا 50 علماء کو بھیجنا، یہ اصل خدمت ہے، اصل خدمت. ورنہ خدمت کا لیبل لگا کر ڈھونگ کرنے والوں، دنیا تو چل جائے گی، آخرت میں گرفتاری نہیں، خبر ہی سے گرفتاری شروع ہو جائے گی. آج میں تمام باتیں نہیں رکھوں گا، جیسے موقع ملے ویسے اصلاح کی باتیں رکھوں گا. کروڑوں رحمت نازل ہو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا نگاہ نبوت تھی، کیا نگاہ رسالت تھی. قیامت کے قریب حج کو کیا بنایا جائے گا؟ پیارے آقا 1450 سال پہلے صحابہ کے بیچ میں ارشاد فرما دیا. قیامت کے قریب حج کرنے والے کیسا حج کریں گے وہ بھی آقا نے بتا دیا. حج کو عبادت سمجھ کر کریں گے یا حج کو سیر و تفریح بنا کر کریں گے یہ بھی آقا نے بتا دیا. حج کی خدمت رہے گی یا خدمت کے اندر بزنس رہے گا یہ بھی آقا نے بتا دیا. باہر کی حکومتیں حج کا کیا استعمال کریں گی اور حج جہاں ہوتا ہے وہاں کی حکومت کے نزدیک حج کیا رہے گا، اس کا بھی اشارہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا. رب کعبہ کی قسم، پڑھنے والے جاننے والے آقا کے فرمان کو سن کر آتے نہیں، دیکھ کر آتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں.
مسائل کی بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے، اور نمازوں کے اتنے مسائل نہیں پوچھے جاتے، روزوں کی اتنے مسائل نہیں پوچھے جاتے، زکوٰۃ کے اتنے مسائل نہیں پوچھے جاتے جتنا کہ حج کے مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ اور حج کو بھیجنے سے پہلے جتنے تربیت کے کام منعقد ہوتے ہیں، کبھی نماز کے کام منعقد ہوئے، کبھی روزے کے کام منعقد ہوئے، کبھی زکوٰۃ کے کام منعقد ہوئے، کبھی تجارت کے کام منعقد ہوئے، کبھی نکاح کے کام منعقد ہوئے، نہیں، حج کے کام ہی منعقد کیوں ہوتے ہیں؟ اٹھے بیٹھے تربیت ہی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی ایک وجہ بتاؤں گا، آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ نماز میں غلطی ہو گئی، سجدے سہو سے نماز مکمل، روزے میں بھول ہو گئی، روزہ مکمل، زکوٰۃ میں بھول ہو گئی، یاد آنے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن حج اور عمرے میں اگر بھول ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کی صورت کوئی اور نہیں سوائے صدقے کے، کوئی اور نہیں سوائے صدقے فطر کے، کوئی اور نہیں سوائے دم کے۔ بعض غلطیاں تو ایسے ہیں جس کی تلافی کے لیے یا تو گائے قربانی دینا پڑتا ہے یا نہیں تو اونٹ قربانی دینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل میں یعنی عمرے اور حج کی کسی غلطی کو بغیر سزا کے، فائن کے خود معاف کرنا نہیں چاہتے۔ نماز میں کھجا سکتے ہیں، حالت احرام پر کھجانے پر پابندی ہے، نماز میں ٹوپی پہننا ہی پڑے گا۔ نہیں نا حضرت نہیں پہنتے، نہیں پہنتے گھگواں، پہننا ٹوپی۔ حرم میں نہیں پہنتے نا حضرت، میں دیکھا نا حضرت، حرم میں کون نہیں پہنتے؟ جو احرام والے ہیں وہ نہیں پہنتے، اور جو احرام کے بغیر ٹوپی نہیں پہنتے وہ مسائل اور تحقیق سے دور ہیں۔ نماز میں ٹوپی پہننا ہے، احرام میں ٹوپی نہیں پہننا۔ اگر تم سر میں ٹوپی پہن لیے، یا ایک وقت ہے، میں وہ تفصیلات پہ جانا نہیں چاہتا جس کی اس وقت آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایک وقت ہے، اس وقت تک آپ کے سر میں کپڑا پڑ گیا یا آپ کے چہرے میں کپڑا پڑ گیا تو وقت اور گھنٹے کے حساب سے آپ کا فائن آپ پر لاگو ہوگا۔ مختصر سا وقت ہے، ایک دو مٹھی گیہوں دے دو، ایک دو ریال دے دو، 12 گھنٹے کا وقت کے اندر اگر آپ کے 10 12 گھنٹے 11 گھنٹے گزرے ہیں، ایک صدقہ فطر دے دو۔ اس سے زیادہ اگر گزرا ہے تو ایک دم دے دو، یعنی ایک بکرا فائن میں دو۔ اسی لیے تربیتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی تربیتیں ہوتی ہیں۔ حاجی ڈرتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، حضرت کیا کرنا، حضرت کیسے کرنا، یہ ہوگا تو کیا ہوا، وہ ہو گیا تو کیا ہوا۔ اور آپ سن کر تعجب کریں گے، کسی بھی عنوان کی اگر بات ہوتی ہے، آدھے پونے گھنٹے میں ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس عاجز سے خدمت لیا، یہ اس کا فضل ہے۔ میں اس عنوان پر جب بات کرنے کے لیے بیٹھتا، کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے، وہ بھی بالکل کم وقت بتا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پھر یہ گھنٹہ سوالات چلتے، ایسے ایسے سوالات آ جاتے، فوراً جواب دینا اچھے جید علماء کے لیے بھی مشکل پڑ جاتا۔ اسی لیے میں نے وہاں بھی کچھ حج کمیٹی کے ذمہ دار ملے تھے، یا وہ حضرات ملے تھے جن کا تعلق حج کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے ہے، میں نے اس بات کو بڑی وضاحت اور کھلے طور پر رکھا، جس کے گواہ میرے پاس موجود ہیں، کہ بھائی ضرور حاجیوں کی خدمت کے لیے اپنے اسٹیٹس اور ریاستوں سے اور اپنے حلقوں سے حضرات علماء کرام کی جماعتوں کو ضرور بھیجا کرو۔ پاسپورٹ گم ہو گیا،
کسی نہ کسی صورت سے بن جائے گا۔ نسخ کارڈ اگر گم ہو گیا کسی نہ کسی صورت سے مل جائے گا، یا اور کوئی پریشانی ہے، کیونکہ یہ پاسپورٹ کا جھمیلا اب کا ہے، ویزے کا جھمیلا اب کا ہے، نسخ کارڈ کا جھمیلا اب کا ہے، اور مزید قوانین کا جھمیلا اب کا ہے۔ اور دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اگر اس کا ہر چیز گم ہو گیا پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ جا کر سچائی بیان کرتا ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں، حج کرنے کے لیے آیا ہوں، وتھ پرمیشن آیا ہوں، پاسپورٹ کے ساتھ آیا ہوں، ویزے کے ساتھ آیا ہوں، میرے پاس نسخ کارڈ بھی ہے، لیکن اچانک گم ہو گیا ہے، وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کرامت کے ذریعے سے نہیں، عملیات کے ذریعے سے نہیں، فراست کے ذریعے سے نہیں، پھر بھی اس کی تحقیق ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی ایسی مشن ہوتی ہے، اس مشن پر وہ فنگر پرنٹ لیتا ہے، ایسے رکھتے ہی اس کا پورا ڈیٹا اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پکڑنے والا پولیس فنگر پرنٹ لے کر معلوم کر لیتا ہے یہ اپنی زبان میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، ترقی بتانا نہیں چاہتا، آلٹرنیٹ۔ اگر آپ دوسرے خدمت کے نام پر جن لوگوں کو بھیجتے ہیں، اگر نہ بھیجے تب بھی ایک کوئی صورت نکل کر آ جاتی ہے، لیکن حاجیوں کی اعمال کی اگر تربیت نہ ہو تو پھر کیسے حج ادا ہوگا؟ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں، اللہ اکبر، اچھے بھی کرتے ہیں۔ وہیں سے تو بات آ گئی، ایک صاحب پوچھے نسخ کارڈ بول کر ایک کارڈ آتا، جو گئے ان کو معلوم ہے، جو نہیں گئے انہوں سمجھ جائیں، نسخ کارڈ۔ اب اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہاں پر، ایک پلاسٹک کا ESS کا کارڈ دیتے ہیں، لے کر آنا چاہتا تھا میں لیکن بھول گیا، اٹھا کر تو رکھا تھا بھول گیا۔ ایک اتنا کارڈ ہوتا ہے، ہمارا نام، ہمارے ملک کا نام، ہمارے پاسپورٹ کا نام، حج کے ویزا کا نام، ہمارے وہاں کے رہبر جسے معلم کہتے ہیں اس کا نام، اور ایک چھوٹا سا QR کوڈ بھی ہوتا ہے، پورا ہمارا ڈیٹا سب کچھ اس کے اندر رہتا ہے۔ وہ ایک کارڈ ہے، اسے گلے میں ڈال لے کو چھلنا، تعویذ کی طرح۔ میں تو کہتا ہوں حاجیوں کی تعویذ ہے وہ۔ جیب میں رکھ لیے، پولیس پوچھا، جیب سے اٹھا کر دیے تو تب بھی پولیس والا الڈاتا ہے وہاں، اور وہاں کے پولیسوں کو یہاں کے پولیسوں کو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسرائیل علیہ السلام سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا پولیس سے ڈرتے ہیں۔ اور جس ماحول میں جس پولیس والے کو کھڑا کر دیتے ہیں اس ماحول کا انہیں PM ہوتا ہے، اس علاقے کا، اس کی اس اتھارٹی کا وہ پاورفل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے درجے کے پولیس کو یہاں کھڑا کر ڈالے، بولے چکر کو بھیجنا بول کر بول ڈالے تو اس کی جگہ میں انہیں کھڑ کر کتنا بڑا توپ آیا تو بھی چکر کو بھیجتا۔ ایسا نہیں بڑا توپ آتے ہی نہیں کرتا، انہیں کھڑا تھا، مسکرا تک نہیں۔ اکرم میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کے علاقے میں اسے پاور دے کر کھڑا کر ڈالے تو انہیں اپنے پورے حق کا استعمال کرتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بولا نہیں، ایک مرتبہ جب میں گیا تھا، کاروں کی چیکنگ ہو رہی تھی، امام حرم کی کار جا رہی تھی، ان کو بھی روکا ہوا۔ وہ امام حرم کی کار کا ڈرائیور بھی وہ چیک پوائنٹ پر اپنی کار کو سلو کر کے ہی جا رہا ہے۔ یہاں رتی کا بھی پاور مل گا تو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا، وہاں وہ نہیں ہے۔ بہت ساری خوبیاں ہیں وہ جگہ میں، اور بہت ساری باتوں کی اصلاح کی اس وقت ضرورت بھی ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بات آ گئی، پولیس پکڑ، جیب میں رکھے رہے تو بھی وہ کارڈ گرم ہوتا، انہیں گلے میں ڈالو کتا، اور وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا، میرے ساتھ ہی ہوا۔
وہ گلے میں ڈالنے گلے کو رہنے بیزار ہوتا نا، بول کو بھائی کیا کرے، جیب میں رکھ لیا تو کار کو پکڑ لیا۔ اللہ وہاں کے پولیس والوں کی نظروں میں فراست کا تو کسی چیز کو گہرائی میں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا فراست مومن ہی کو دیتے ہیں، غیر مومن کو فراست یعنی نگاہوں کا پاور۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ لوگوں مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ جسم کی آنکھوں سے نہیں خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس کے پاس کیا چیز نہیں ہے کہ اسے پکڑتا آ کر پولیس والا؟ آپ لوگ میرا وہ لوگ ساتھ دیں گے جو کبھی آئے ہیں یا گئے ہیں؟ جو لوگ نہیں دیکھے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ حرمین شریفین کے مقدس مقامات کے ساتھ ساتھ میں جو باتیں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں ان کو دکھائے۔ برابر اسے پکڑتا۔ خیر ایک نسخ کارڈ ہے، تعویذ کے ساتھ تعلق رکھنا۔ سوالات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت طواف کیسا کرنا، رائٹ۔ صفا مروہ کی صحیح کیسا کرنا، رائٹ۔ مینا میں کیسا کیا کرنا، رائٹ۔ عرفات میں کیا کرنا، سوال صحیح۔ مزدلفہ میں کب جانا کب آنا۔ ایک آدمی اٹھ کر سوال کرے، حضرت وہ نسخ کارڈ پہننے کو باتھ روم کو جا سکتے کیا؟ سوالات آتے ہیں ایسے، جواب دینا پڑتا ہے۔ بعض سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا صاف صاف جواب قرآن اور حدیث میں اور فقہ میں رہتا ہے۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو صحیح اور معقول تو ہوتے ہیں لیکن جواب قرآن اور حدیث میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت سامنے والے کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ جواب دینے والے کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ شاید مجھے یاد نہیں پڑتا، آپ کو یاد ہے تو پھر ایک مرتبہ اپنی یادداشت کو پکی کر لیجئے۔ لوگ سوالات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کعبے کے سامنے بیٹھا ہوں میں، مغرب کی نماز کا وقت ہے، کعبہ کھبا کھچا کچ مطاف بھرا ہوا ہے۔ میں بارہا اس مرتبہ بھی کہا، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسجدوں کے اندر کا یہ ماحول بنا دیا۔ کیا ماحول؟ نماز سے پہلے نماز کا انتظار کا منظر اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ حرمین شریفین میں نظر آتا ہے۔ 11 بجے مطاف دھل، 11 بجے مسجد حرام فل، جمعے کے دن 11 بجے مسجد حرام کے باہر کا جو صحن کا حصہ ہے جس میں 10-15 لاکھ آدمیوں کی کیپیسٹی ہے وہ بھی فل۔ 3-4 کلومیٹر دور صحن سے گاڑیوں کی آمد کو بھی روک دی جاتی ہے، وہ بھی کون سے موسم میں؟ ایسی گرمی جس کے خلاف نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ انڈا توڑ کر ڈالیں گے تو روڈ میں انڈا تل جائے، ایسی گرمی میں عاشقان خدا و رسول کو نماز کا انتظار کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ خدا کرے کہ ہر مسجد میں نماز کے انتظار کا وہ منظر آ جائے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز کا انتظار بھی نماز میں داخل ہے۔ مطلب کیا؟ نماز کا ثواب جیسے ملتا ہے، نماز کے انتظار پر بھی اللہ تعالیٰ انتظار کا وہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آؤ نا، 5 منٹ آنے سے کون سی قیامت آ جائے گی؟
10 منٹ پہلے آ جانے سے کون سی زمین نگل جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا۔ انتظار کرنا تو دور کی بات، مسجدیں فل تک نہیں ہوتی، دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ دیکھنے والے اللہ اکبر کبیرہ، اضافہ ہی اضافہ، اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے۔ اس مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے وہاں جگہ بجگہ 2030 لکھا ہے، مکے اور مدینے میں، جدہ میں نہیں، دوسرے شہروں میں نہیں، مکے اور مدینے میں جگہ بجگہ 2030 لکھا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ حضرت 2030 کی طرف اشارہ ہے، 2026 چل رہا ہے، 2030 کی طرف اشارہ ہے۔ کون دے رہا اشارہ؟ وہاں کی حکومت دے رہی ہے۔ کیا دے رہی ہے؟ یہ پیغام دے رہی ہے ہمارا تعمیری کام چل رہا ہے، حرمین شریفین کا، مکے اور مدینے کے راستوں کا، پروجیکٹ کا، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ 2030 تک ہمارا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس منصوبے کے اندر کا کیا حال ہے؟ اب جہاں 17-18 لاکھ یا 20-25 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، 2030 تک ہم حرمین شریفین کا اتنا زبردست منصوبہ بنا کر رکھے ہیں، 1 کروڑ حاجیوں کی سہولت بنانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ منصوبے تکمیل تک پہنچے، اور نظر آ رہے ہیں کام اتنا فاسٹ ہو رہا ہے۔ اکرم صاحب نے کیا کہوں، گزشتہ سال بھی حاضری ہوئی، الحمدللہ اس سال بھی حاضری ہوئی ہے۔ گزشتہ سال اس سال کی حاضری کے درمیان تعمیر میں نے ہمارے اپنے علاقوں میں 10 سالوں میں وہ فرق نہیں دیکھا جو 1 سال میں وہاں فرق دیکھا۔ سبحان اللہ، کہ اتائیں حرم مکہ، حرم مدینہ، آج مسجدوں کا 2nd فلور بنتے ہوئے صدراں زندگیاں بدل رہے ہیں، مسجدوں کا باتھ روم بناتے ہوئے کمیٹیاں بدل رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کی اہمیت جو نظر آتی ہے وہاں نظر آتی ہے۔ وہاں حج کے شروع میں کبھی کبھی حجاج کرام کو دور رکھتے ہیں، ایک محلہ ہے، اس محلے کا نام عزیزیہ، محلے کے بڑے اچھے نام ہوتے ہیں وہاں پر، عزیزیہ جنوبیہ، عزیزیہ شمالیہ، سمجھ میں آئی باتیں۔ ایک محلہ ہے عزیزیہ۔ اس سے پہلے میں جب گیا تھا تو وہاں پر ایک مسجد کا ذرا باہر کا حال خراب تھا، 1 سال کی بات کہہ رہا ہوں۔ اس سال میرے ایک دوست وہاں بن گئے تھے، ان سے ملاقات کے لیے گیا میں، تو اب مسجد دیکھا تو 1 سال کے اندر مسجد کا اندر کا نقشہ تو بالکل سیم ہے، باہر کا نقشہ پورا بدلا ہوا ہے۔ 1 سال میں نے پوچھا کہ کب بدلا ہے؟ حضرت حج ہو کر 3 مہینے میں بدل گیا۔ سبحان اللہ، پورے حج کے ایام 5 دن، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 رہنا ہے تو رہو، نہیں تو نہیں۔ 95 to 98% حاجی 12 ذی الحجہ کو نکل جاتے ہیں، 0.12 یعنی تو 1-2% لوگ وہاں پر رہتے ہیں زیادہ ثواب کے حرص میں۔ 5 دن، 8واں دن مینا میں رہنا، 9واں دن عرفات میں رہنا، 10ویں رات کو مزدلفہ میں رہنا، 10ویں دن کو مینا آ کر شیطان کو کنکریاں مارنا، بعد میں قربانی دینا 10ویں تاریخ کو، بعد میں سر منڈانا، بعد میں احرام سے فارغ ہونا، بعد میں طواف زیارت کے لیے جانا، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر اس کے بعد مینا کو 11ویں تاریخ کو آنا۔ 11ویں تاریخ میں 3 شیطانوں کو مارنا، پھر آ کر اپنے ڈیرے میں رہنا۔
12वीं तारीख को 3 शैताना को कंकरियां मार डाल कर वापस आना। शैतान को इतने इतने कंकरियां मारना, वो भी चुनना कहाँ, मुजदलिफा में चुनना। पहले 10वीं तारीख को एक शैतान को मारना, और शैतान दिखता नहीं, ठीक है, तो सेम रहे तो दिखता कहाँ, जरा ना जरा फर्क रहना नहीं। हमें भी वही शरारतें करके हैं तो सेम नजर आते हैं। अभी भी पूछते हैं शैतान का तो कहाँ दिख रहा है, वहां दीवार रहती है, तकरीबन 15 अड़ी की दीवार रहती है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हुकूमत सहूलत बना कर रखी है, पुलिस जो रुख देता है उस रुख से चले गए तो मिल जाता है। सामने गए तो एक शैतान, जर्रा सामने गए तो और एक शैतान की दीवार, जर्रा सामने गए तो और एक शैतान। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान को कंकरियाँ मारे, कितने खुलूस से मारे रहेंगे। अल्लाह को उनका मारना कितना पसंद आया होगा, उस अमल को क़यामत तक हज का एक रुकन बना दिया। और मारने के लिए इतने बड़े पत्थरा नहीं, जूते चमचे का, जूते चप्पला भी नहीं, बम मिसाइल भी नहीं, इतने छोटे छोटे कंकरियाँ। अल्लाह की एक आदत है, बड़े बड़े दुश्मनों का खात्मा करते हैं तो छोटे और हकीर चीज़ों से करके बताते हैं कि तुम्हारी हैसियत इतनी थी। फिरौन को दरिया के 2-3 मौजों में गारत करके रख दिया। नमरूद को एक मच्छर से गारत करके रख दिया, वो भी मच्छर के बारे में लंगड़ा था कहते उन्हें, वो मच्छर भी लंगड़ा था कहते। शद्दाद को एक ठोकर में गारत करके रख दिया। अबू जहल जिसके बारे में आका ने फरमाया मूसा के फिरौन से सख्त मेरा फिरौन है। सहाबा ने जब पूछा या रसूलल्लाह आपका फिरौन कौन है, आका ने फरमाया अबू जहल। उसका खात्मा अबू बकर से नहीं हुआ, उमर जैसी शख्सियत से नहीं हुआ, उस्मान और फातिह खैबर हजरत अली से नहीं हुआ। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको जंग में शरीक होने की इजाजत तक नहीं थी, आका के सामने आकर लाड़ और मोहब्बत और जिद के साथ इजाजत लेकर गए। किसी को आका ने इजाजत नहीं दी, सिर्फ उनके शौक को सामने रखकर अल्लाह के नबी ने उनको इजाजत दी। आका को नजर आ गया कि आज अबू जहल का खात्मे का वक्त है, खुदा का इरादा है जो मुझ पर नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला आज अबू जहल का खात्मा तय कर रखे हैं, वो भी इन 2 मासूम बच्चों से। किसी बच्चे को इजाज़त नहीं मिली, इन 2 मासूम बच्चों से इजाज़त मिली है। वो 2 बच्चे जाकर जंग के सफ़ों में बड़े बड़े सहाबा के कांधों के नीचे की छोटी छोटी जगह से देख रहे हैं सामने की जमात कौन सी है। पूरी जमात और लश्कर पर नजर नहीं है, उनकी तलाश अबू जहल की है। बाजू खड़ने वालों से पूछ रहे हैं मेरे नबी को सताने वाले दुश्मन अबू जहल, जरा इनमें कौन बताओ। बड़े बड़े साहब, अरे चुप चुप। मौका मिला को बोलकर बोला तो पानिया पिलाओ को बोलकर बोला तो तुम्हें अबू जहल को तलाश कर रहे हैं। छोटे मासूम बच्चों को और औरतों को हाजियों की माफ़ करना मुजाहिदीन की खिदमत के लिए इजाज़त मिलती थी। पानी पिलाओ तो नीचे से आ जाओ, घुस जाओ। अबू जहल कौन बोलकर नहीं, एक पूछ कौन है बताओ। किसी सहाबी ने बता दिया, वो देखो सामने खड़ा है, देखो उतना बड़ा। उन्हें दोनों मिलकर बात करे, देख इन्हें तो हमारे नबी को सताता, आज या तो इन्हें रहना नहीं तो हमें रहना। आज या तो इन्हें रहना नहीं तो हमें रहना। हमें इतने नहीं कि जो इस पर हमला करे। एक काम कर, तू आधा काम कर, मैं आधा काम करता हूँ। क्या काम? मैं उसके घोड़े पर हमला करता हूँ, तू उस पर हमला कर, दोनों का काम एक बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है। अब उसे मारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, छोटे छोटे इतने कंकरियां, इतने चने के दाने के बराबर। कहां चुनना? वो मुजदलिफा में चुनना। पहले दिन पहले शैतान को 7 मारना, दूसरे दिन 3 शैतान को 7-7 21 मारना, तीसरे दिन 3 शैताना को भी 3-7 21 मारना। 2 21 1 7 कितने हुए?
بھول گئے حساب کتنے 40 پر 9. میری تو عادت مذاق کی رہتی ہے. میں نے کہا کہ وہاں ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے بولا کہ پہلے دن 9 کنکریاں اٹھاؤ, دوسرے دن 27 کنکریاں اٹھاؤ, تیسرے دن 27 کنکریاں اٹھاؤ. یہاں سے سکو گئے تھے نا, مولوی صاحب کی غلطی نظر آ گئی. حضرت ہمیں سب سن کو آئے, 7 تمہیں 9 بول رہی نا. میں بولا پہلے سن با پوری بات, اٹھانا تو 7 لیکن اٹھا 9, اٹھانا تو 21 لیکن اٹھا 27, تیسرے دن بھی 21 اٹھانا, اٹھا کتنے 27. 7 مار پہلے دن کے 2 رکھ, دوسرے دن کے 21 مار 6 رکھ, تیسرے دن کے 21 مار 6 رکھ. لے لے کو انڈیا کو آ, تو کیسے یورپ سے آیا, وہ گروپ والا اچھی سروس دیا تو چھوڑ ڈال, نہیں تو اسے مار بچت دو. ایک صاحب اسی مجلس میں اٹھ کر کہنے لگے, حضرت میں گروپ سے نہیں آیا, میں حج کمیٹی سے آیا. حج کمیٹی کے ذمہ داروں کو مار ستاتے نا صاحب. ایسا سودا ہوتا نا, پیسے لیے بغیر اگر تکلیف دیتے ہوتی سو جی تکلیف صبر کرنا سو جی, تو تب سن کر صبر کر لینا. اچھا پیسے دے کر بھی تکلیف اٹھاؤ بولے تو یہ فرعونیت نہیں تو اور کیا. حج کا تو مصیبتانچ, حج کا تو مشقتانچ, حج میں صبر کرنا سوچ. قرآن میں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا, قرآن کا حوالہ دیتا ہے احمق. تعوذ اور تسمیہ پڑھنا نہیں آتا, مسائل کا حوالہ دیتا ہے احمق. قرآن میں ہے سوچ, یہاں صبر کرنا سوچ. کر لیتے صاحب صبر. اگر حج کی قیمت 1,00,000-1,50,000 روپے کی ہوتی تو بقیہ پیسوں کے نہ دینے پر صبر کر لے. دیے سو اتنا, تم نے کیا جنت الفردوس میں رکھنا کیا لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. 100 دن ساس کے 1 دن بہو کا. مسلمان کا ایمان ہی اس بات پر ہے کہ اس کے ایک ایک عمل کا حساب تو ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں میں سب کو بولوں اور میں بچ جاؤں, میرے ایک ایک جملے کا بھی اللہ تعالیٰ حساب کریں گے نا. مجھے وہ ڈر کر ہی تو بیان کرنا ہے. لوٹنے کا ایسا انداز ہے, اللہ اکبر. اس سال حج کمیٹی والوں نے حاجیوں کو ایک واچ دی. حج کمیٹی والوں نے حج کمیٹی سے جانے والے حاجیوں کو ایک واچ دی. وہ واچ کی کرامت کیا, حاجی کانتی بھی گمگا تو وہ واچ اسے منزل تک پہنچاتی کتے. اور اس کی قیمت کتنی 7,000 روپے. اب کچھ لوگ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مزمل صاحب کو اتنے مرتبہ بلا لیا سو بس آئندہ مرتبہ نہیں بلایا تو اچھا ہے. ₹7,000 اور سب کو ایک ایک آواز دیے. آپ تک بھی پہنچی رہیں گی وہ کلپ. کچھ لوگ واچا رکھ لے کو بھیج کر دیکھو بھائی ہاتھ کو جا کوئی لگا کیا کرے. پیسے محنت سے کمانے والے کو 7,000 نہیں 7 روپے گمے تو بھی پیٹ میں درد ہوتا. سوچ, محنت کا تعلق جسم سے ہوتا ہے. دھوکے فریب اس راستے سے کمانے والوں کے لیے 7,000 کا نہیں 7 کروڑ کا نقصان بھی ایک دھول کی طرح ہے.
علی وہ کنکریوں پہ بات آ گئی، سوالات کرتے ہیں، 7,000 روپے ایک وقت، 7 گھنٹے بھی نہیں چلی، پتہ نہیں کہ اندر کی ٹیکنالوجی کیا ہے، لیکن کسی کی بات نہیں چلی۔ میں جتنے لوگوں کو پوچھا کسی کی بات نہیں چلی۔ اگر کام غلط ہے تو پھر واٹ کے نام پر 80 پر 4 کروڑ روپے کا نفع ملا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو کنکریاں مارنا کہ نہیں مارنا؟ بات غلط ہے تو بلاؤ، بٹھاؤ، بات کریں۔ حاجیوں کو حج کا بکرا سمجھتے ہیں، ٹور والے بھی، حج کمیٹی والے بھی۔ ایسا دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے والے یہ سمجھتے ہیں ان کو موت نہیں آئے گی، موت آ گئی تو خبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا، خبر میں نہیں ہوگا تو حشر میں نہیں ہوگا۔ ارے مسلمانوں، کہاں گیا تمہارا ایمان؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات، انسان کے بیچ میں حساب کتاب تو دور کی بات، حشر کے میدان میں جانوروں کے بیچ میں بھی حساب کرنے کے بعد ہی حشر کا دفتر بند ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے سینگ والی بکری کو بھی بلایا جائے گا، بغیر سینگ والی بکری کو بھی بلایا جائے گا، اور دونوں کو کھڑا کر کے خدا اپنی قدرت سے دونوں کو زبان دیں گے۔ بغیر سینگ والی سے پوچھیں گے بتا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ بغیر سینگ والی بکری اللہ کے دربار میں عرض کرے گی پروردگار عالم میں چر رہی تھی، خامخواہ یہ سینگ والی بکری مجھے آ کر ماری۔ آج حشر کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، میں انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بغیر سینگ والی بکری کو اپنی قدرت کاملہ سے اس وقت سینگ دے کر کہیں گے دنیا کا بدلہ یہاں لے، کیونکہ آج حقیقی انصاف کی کرسی میں کائنات کا خالق بیٹھا ہے۔ کتنا ڈرائے، قربانی کے پیسے دینا دینا دینا، قربانی کے پیسے نہیں دیے تو پورا حج کینسل، بولے نہیں بولے۔ کچھ حضرات یہاں تشریف فرما ہے جو الحمدللہ حج کیمپ میں خدمت کرنے والے، حاجی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میرے سمدن بھی ہیں، وہ ڈرائے۔ حج کے لیے ویزا ضروری، حج کے لیے پاسپورٹ ضروری، حج کے لیے ہیلتھ سرٹیفکیٹ ضروری، یہ تمام ضروری، قربانی کیا ضروری؟ جانے سے پہلے میں نے وہ مسئلہ بیان کر کے گیا تھا، وہاں الحمدللہ کئی علماء کرام نے مجھے دعاؤں سے نوازا ہے، فرمایا میں فخر نہیں کرتا، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، میرے رب کا فضل ہے، پیارے آقا کا صدقہ ہے، میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، جس موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے میں زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر صاف بات کرتا ہوں۔ میں نے جانے سے پہلے بھی اس مسئلے کو رکھا کہ بھائی حج کے لیے قربانی کو شرط بنانا یہ سودا ہے، سودا۔ وہاں جانے کے بعد میں نے تحقیق کی، مجھے معلوم ہوا یہاں کی حکومت نے اس شرط کو رکھا نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا آپ کو 3 بجے میسج آ جائے گا، آپ کو 4 بجے میسج آ جائے گا، آپ کی قربانی ہونے کا جیسے ہی میسج آ جائے آپ سر کے بال منڈا دیں۔ مولانا اللہ کی قسم جمعے کے ماحول اور اوقات میں منبر رسول کے بازو بیٹھ کر میں کہتا ہوں جتنے حج کیمپ سے جانے والے حضرات تھے
میرے سامنے نظر آئے. میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو میسج آیا ہوگا کسی اور کو؟ جو چیز معلوم نہیں تو معلوم نہیں، جو چیز معلوم تو معلوم. اکثر بلکہ تقریباً 100 کے قریب سب کا کہنا یہی تھا کہ ہم میں سے کسی کے پاس قربانی کے ہونے کا میسج آیا ہی نہیں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی میرے سامنے آئی کہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ معذور ہیں، ان کی خدمات سینٹرل کے تابع ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، میرے مصیبتہ میں شریک نہیں ہوئے تو جاتا، میرے سچ میں تو شریک ہو جاؤ، میرے حق میں تو شریک ہو جاؤ، میرے آفات میں شریک مت ہو. اللہ آپ لوگوں کو پوری عافیت عطا فرمائے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے جہاں دعا کرنے کا موقع ملا میں نے کبھی آپ کو فراموش نہیں کیا. مسجد کا نام لے کر، مصلیوں کا نام لے کر میں نے دعا کی. میں نہیں چاہتا کہ حالات میرے اوپر آئے تو وہ آپ پر آئے، نہیں، لیکن میرے حق کا ساتھ دو. کیوں حاجیوں کے ساتھ یہ سلوک؟ مجبوراً وہاں ہم کو حاجیوں کو کہنا پڑتا ہے وہاں تمہاری مشقتوں کا یہاں تم آ کر بیان نہ کرو، اس لیے کہ حج کرنے والے کا ارادہ تمہاری مشقتوں کو سن کر اگر چھوٹ گیا تو تم ذمہ دار بن جاؤ. زبردست کاروبار ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ کنکریاں مارتے وقت یہ 2 کنکریاں ضرور لے کر آؤ. نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر کسی کے زبان سے، کسی کے ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں، وہ دیکھنے میں کتنا ہی پکا مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ کے نگاہوں میں وہ مردود ہے، نبی کے نگاہوں میں وہ مردود ہے. نہ زبان سے کسی کو تکلیف دو، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دو. مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھی محفوظ رہے. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بڑی زبردست تشریح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، پھر کبھی آپ کے سامنے اس کی تحقیق آ جائے گی. ہمارے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا، خاص طور پر عبادت کے راستوں میں اگر کسی کو تکلیف ہو تو نیا عابد، نئی عبادت کرنے والا عبادت سے بیزار ہو جائے گا. وہاں سہولتیں پہنچاؤ. میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں اس وقت حج کو کاروبار ہر ملک کی حج کمیٹیاں نے بھی بنا رکھا ہے. خود جہاں حج ہوتا ہے اس ملک کی حکومت نے بھی حج کو کاروبار بنا رکھی ہے. میرے پاس وہ تمام باتیں موجود ہیں. ورنہ حج کا ایک عمل کوئی معمولی عمل ہے. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے. ہاں مشقتیں تو ضرور ہیں، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. ایک نئی تحقیق میرے پاس آئی، شاید آپ اس سے پہلے کہیں نہیں سنے ہوں گے، بڑے بڑے حضرات علماء و اکابر کی مجلسوں میں سنے ہوں گے. اس عبادت میں آدمی کا مال بھی لگتا ہے، آدمی کی جان بھی لگتی ہے. ایک سوال پر بات آ گئی. مال تو لگتا ہے، آپ جانتے ہیں 5.5-6 لاکھ روپے کا حج سب سے زیادہ غریب حج ہے. اس سال حج کمیٹی میں کھانے کا انتظام نہیں تھا. کیا وجوہات ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں نے تصویریں بھی لے رکھی ہیں. حج اکثر لوگ مالداری تو کرتے ہیں،
لیکن ایسے مالدار بھی کھانے کا صحیح انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو کھانے تقسیم کرتے ہیں وہ کھانے لینے کے لیے میں نے بڑے بڑے مالداروں کو لائن میں کھڑتے ہوئے دیکھا. پوری تحقیق کے ساتھ جاؤ. پوری تحقیق کے ساتھ جاؤ, پورے انتظامات کے ساتھ جاؤ اور اچھے طریقے سے کرو. مشقتیں ہیں. سیدھا مکہ جاتے ہیں آپ, الحمدللہ عمرہ یا حج, تحقیق بعد میں. طواف کرنا ہے. طواف معمولی عمل نہیں ہے, اور ساری دنیا میں ایک ہی جگہ ہونے والا یہ عمل ہے. اس کے علاوہ یہ عمل دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہاں تک کہ روضہ اقدس میں سلام تو ہوتا ہے, درود تو ہوتا ہے, صلات تو ہوتا ہے, طواف نہیں ہوتا. خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے. آج کل کیا سمجھائیں ہم کچھ لوگوں کو. اگر سمجھانے کے لیے ہم مثالیں دیں, قرآن اور حدیث کے حوالے دیں, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت ہے نا ایک مسلک والوں کو ٹارگیٹ بنائیں, فلاں کریں. ٹارگیٹ کیوں بنائیں؟ ایمان بچا رہے ہیں. قبروں کا طواف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ سجدہ ہو رہا ہے قبروں کے پاس. وہاں ایمان کی حفاظت اور عقیدوں کی مضبوطی کے لیے روضہ اقدس کے سامنے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والوں کو وہاں کھڑنے والے علماء اور پولیس والے کہتے ہیں کہ دعا یہاں نہیں, سلام یہاں ہے, دعا قبلے کے طرف منہ کر کے خدا سے مانگا کریں. جبکہ میں نے ایک وہاں کے عالم سے پوچھا, روضہ اقدس کے سامنے چہرہ کر کے, مواجہہ کر کے, چہرہ کر کے دعا کرنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے. دعا کے قبول ہونے کے مقامات میں سے ایک مقام کیا ہے معلوم؟ نبی کا روضہ اگر ادھر ہے تو چہرہ ادھر کر کے دعا کرنے سے بھی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. انہوں نے, میں جب پوچھا ان سے, کیونکہ لکھا ہے کتاب میں, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو قبر مبارک میں نبی بھی آمین کہتے ہیں. آقا کے حیات پر ہمارا ایمان ہے, حیات النبی. قبر مبارک میں اپنے جسم کی سلامتی کے ساتھ, گارنٹی کے ساتھ اگر کوئی باحیات ہے تو وہ پیارے آقا ہیں. اس کے علاوہ کسی کے جسم کی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. سلام سنتے بھی ہیں. اور جب آقا ہیں تو آقا کے قبر مبارک کے بازو ابو بکر بھی ہیں, اور ابو بکر کے قبر کے بازو عمر بھی ہیں, تو آقا کا اثر وہ بھی برابر باحیات ہیں. اسی لیے تو سلام کرنے کا حکم ہے. واقعے میں آتا ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی 40 دن بند ہو گئی. کتنے دن؟ 40 دن مسجد نبوی بند ہو گئی. دروازے دریچے سب بند. آخری دروازہ بند کر رہے تھے, اندر حضرت سعید ابن المسیب تھے, بہت بڑے فقیہ, معطا امام مالک حدیث کی ایک کتاب ہے اس کے حافظ. دروازہ بند کر کے چلے گئے, حضرت اندر رہ گئے. خدا کا نظام تھا یہ. اگر وہ بھی نہ ہوتے تو نبی کا مصلی, نبی کا ممبر خالی رہ جاتا. ظاہر میں خالی تو نہیں رہتا, فرشتے آباد ہوتے. 40 دن کے بعد جب دروازہ کھولے تو حضرت سعید ابن المسیب پوری سلامتی کے ساتھ, صحت اور تندرستی اور عافیت کے ساتھ باہر نکل رہے. حالات سازگار ہو گئے, ایک لمبا واقعہ ہے. حالات سازگار ہو گئے. حضرت سعید کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے, حضرت آپ کب سے ہیں؟ حضرت کہاں سے گئے؟ جب بند ہونے کا وقت آیا اس وقت نماز کو گیا. دشمنوں نے اندر سے مسجد خالی کر کے آخری دروازہ بند کر رہے تھے, اس وقت میں نے موقع پا کر مسجد ہی کے اندر ٹھہر گیا.
اب دروازے دری تھے، سب بند، تو مسجد اندھیری. حضرت کو پوچھا گیا کہ حضرت آپ 40 دن سے بھوکے؟ نہیں، دربار رسالت کے صدقے میں مجھے آسمان سے رزق اترتا تھا. حضرت ضرورت پیش نہیں آئی. حضرت نے فرمایا نادان دنیا کا کھائے گا ضرورت ہے، آسمان کا کھائے گا ضرورت نہیں ہے. جنت کے کھانے پینے میں پیشاب پاخانہ نہیں ہے. یہاں سے زیادہ وہاں کھائیں گے پھر بھی نہیں، یہاں سے زیادہ وہاں پئیں گے وہ بھی پئیں گے. اس کا مطلب ہے انتظار بہت ہے آپ کو. وہ بھی کہ تو سمجھے، وہ بھی پئیں گے. یہاں 1-2 گلاس پانی پی لیے تو ضرور پیشاب کی حاجت. وہاں نہیں. جنت میں نہ کوئی باتھ روم ہے، نہ واش روم ہے، نہ بیت الخلا ہے، نہ ککس ہے، کچھ نہیں. حضور سے صحابہ نے پوچھا آپ فرماتے ہیں ایک ایک پیالہ 40 لیٹر دودھ کا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں پیش. نہیں یا رسول اللہ، نہیں پیارو، کھانے پرندے، گوشت، مچھلیاں، کوئی ضرورت نہیں. پھر ہاضمہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ڈکار نکلے گی کھانے کے بعد. وہ ڈکار میں بدبو بھی نہیں ہوگی، مشک کی خوشبو ہوگی. یہاں ڈکار دیے تو پورا ماحول خراب. ڈکار ہوگی اور ڈکار میں مشک کی خوشبو ہوگی. وہ ڈکار ہی کھانے کا ہاضمے کا سبب ہوگا. سبحان اللہ. ڈکار ہی کیا ہوگا؟ کھانے کا ہاضمے کا سبب ہوگا، کیونکہ وہاں کے کھانے میں حاجت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ حضرت سعید ابن المسیب کو مسجد نبوی کے اندر کھانے کا انتظام کرتے تھے. اللہ کے نبی کے گھر کو آباد کرنے کے لیے. اب پورا اندھیرا ہے، رات اور دن میں کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے. بطور خاص عشاء اور فجر کی نماز کا وقت معلوم کرنا بہت مشکل ہے. ظہر اور عصر اور مغرب معلوم کر لے سکتے ہیں تھوڑے بہت سوراخوں سے، لیکن عشاء اور فجر کا وقت معلوم کرنا مشکل ہے. حضرت سعید سے پوچھا گیا سعید حضرت آپ کو نمازوں کے اوقات کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ حضرت سعید نے فرمایا پیارو اندھیرے میں تو ضرور تھا، لیکن نور نبوت کا اجالہ تو محسوس ہوتا تھا. اذان کا وقت، جب نماز کا وقت آتا تھا، روضہ اقدس سے اذان کی آواز آتی تھی. نماز کا جب وقت آتا تھا، روضہ اقدس جالیوں کے اندر سے پتہ نہیں کہ کون دیتے تھے، ابو بکر دیتے تھے کہ عمر دیتے تھے یا خود پیارے آقا دیتے تھے. وہی میں یہ واقعہ پڑھ کر سوچا اللہ سعید تمہارے کانوں کی سماعت پر قربانی، تمہارے آنکھوں کی سماعت پر قربانی. آج بھی حرمین شریفین کے اذانوں میں یہ مزہ ہے، تو پھر صحابہ کے دور میں بلال کی اذان کا عالم کیا ہوگا؟ اور سعید نے تو روضہ اقدس کے اندر کی آواز سنی ہے، تو اس اذان کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں بارہا کہتا ہوں، کب کہا نہیں کیا معلوم نہیں. موزن صاحبہ بھی کیا گریڈ سے آ کو اترتے معلوم. اس مرتبہ تو خالی امامہ کو دیکھنے کے واسطے مسجد نبوی کے سلر میں گیا میں، لیکن مؤذن صاحب سے ملاقات ہوئی. دل چاہا کہ ایک فوٹو لوں، لیکن اچھا نہیں لگا. کیا گاڑی میں آئے معلوم؟ ان کی گاڑی کی قیمت سے پورے کرناٹک کے مؤذن صاحبہ کے معلوم نہیں کئی مہینوں کی تنخواہ ہو سکتی ہے. وہ گاڑی میں آئے بھائی، زبردست. آج کے زمانے میں مسجدہ میں مؤذن صاحبہ 90 ایکٹیوا میں آ گئے تو کمیٹیاں کو پیٹ کا طرح تحقیق میں لگ جاتے ہیں. اندر کا بزنس کیا ہے؟ کیا گاڑی تھی معلوم؟ کالی گاڑی زبردست. انہوں بھی چلا لے کر نہیں آئے، ان کا ڈرائیور چلا لے کر آیا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. شان ہونا
اماموں کی شان نظر آتی ہے تو حرمین شریفین میں، مؤذنین کی شان نظر آتی ہے تو حرمین شریفین میں۔ مسجد حرام مکۃ المکرمہ میں امام صاحب آئے تو ادھر 6 پولیس والے، ادھر 6 پولیس والے، اور یہ شائعگی ہمیں بھی ان کی نقل نہ کر رہا ہوں، سو انہوں تو اصل نہ، ان کا لباس وہ اصل ہے، ہمارے پاس یہ جو لباس ہے نقل ہے۔ وہ لباس میں ان جو آتے ہیں وہ رومال کا جو چونچ ہوتا ہے، نگاہیں نیچے رہتی ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کمرے سے امام نہیں، آسمان سے فرشتہ اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذانہ بھی ہوتی ماشاءاللہ، صبح ماشاءاللہ۔ لمبا وقت ہو رہا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مشقتیں تو ہوتی ہیں، ذہن میں رکھو، آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جاتے ہوئے